بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا فدا اسلام پر. بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لیوے لائق انعام ہے. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی. عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ چند جمعات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ زندگی مبارکہ کے عنوان پر فقیر کی گفتگو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے عرب معاشرہ متاثر تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے قبل
صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ قریش مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر بات کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی آیات دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجا کر دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا حکم ارشاد فرمایا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کو پورا کرتے ہوئے اپنے دوست اور احباب میں دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی زوجہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کر کے ایمان لے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر پرورش حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت اور رسالت کی تصدیق کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اول المومنین کو اللہ رب العالمین کی بندگی، رب ذوالجلال کی ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے لگے۔ رب کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے ایک زمین پر ایڑی ماری، جہاں سے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ سنگلاخ بنجر علاقوں میں جب پانی کا یہ چشمہ جاری ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مکمل وضو کیا، اس وضو کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرماتے رہے، دیکھتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وضو کرتے دیکھا، ویسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ پتہ چلا کہ وضو کوئی معمولی عمل نہیں ہے، وضو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ رب ذوالجلال نے وضو سکھانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو تعلیم دے کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھیجا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر وضو کرنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ اپنے ہاتھ دھو کر کلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کلی کی برکت سے اس کے منہ کے گناہ نکال دیتا ہے، اس کا منہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے
تو ناک سے گناہ اتر جاتے ہیں، جب مومن مسلمان منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ اتر جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ اتر جاتے ہیں، جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ اتر جاتے ہیں، جب پیر دھو لیتا ہے تو پیر کے گناہ اتر جاتے ہیں۔ گویا یہ وضو جو ہے ظاہری جسم کو بھی پاک کرتا ہے، انسان کے روحانی اور باطنی معاملات کو بھی پاک کرتا ہے۔ ظاہری طور پر جسم سے میل کچیل کو دور کرتا ہے اور باطنی طور پر انسان کے جسم سے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان اس وضو سے اپنے آپ کو بڑا دور رکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کر لیتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ وضو کی ضرورت پڑی تو اس کی اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ مسلمان کو چاہیے کہ کبھی زندگی کا کوئی لمحہ بے وضو نہ ہو، خواہ وہ نماز کا وقت ہے یا نماز کا وقت نہیں ہے، باوضو رہے، تاکہ اس کا بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، بولنا، سلام کرنا، دنیاوی معاملات، کام کاج کرنا سب باوضو ہو، تاکہ وہ وضو کی برکتوں سے صحیح طور پر مالا مال ہو اور نورانیت حاصل کرے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں اولیاء کاملین، صالحین، پرہیزگار، نیکوکار، دیندار لوگ ہمیشہ باوضو رہا کرتے ہیں۔ جب انہیں وضو کی حاجت ہوتی ہے تو فوراً وضو کر لیتے ہیں، چونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، محشر کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمام انسان جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد اور اس کی امت بھی، کہہ دو نا سبحان اللہ، نوح علیہ السلام اس کی امت بھی، شیش علیہ السلام اس کی امت بھی، داؤد علیہ السلام اس کی امت بھی، سلیمان علیہ السلام اس کی امت بھی، ہود علیہ السلام اس کی امت بھی، یونس علیہ السلام اس کی امت بھی، یوسف علیہ السلام اس کی امت بھی، ایوب علیہ السلام اس کی امت بھی، موسیٰ علیہ السلام اس کی امت بھی، عیسیٰ علیہ السلام اس کی امت بھی، اور ہم سب وہاں ہوں گے۔ اے اللہ کے محبوب، اتنے جمع غفیر میں ان تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوں گے، ایک بھیڑ ہوگا، رش ہوگا، اس بھیڑ میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور نبوت سے اپنی امت کے ہر فرد کو جانتے ہیں، نور نبوت سے ہر امت کے عمل کو جانتے ہیں، نور نبوت سے ہر امت کے کردار کو جانتے ہیں، مصطفیٰ کریم نور نبوت سے ہر امت کے تمام معاملات کو سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا، چونکہ میری امت جو وضو کرتی ہے اس وضو کی وجہ سے اس کے اعضائے وضو نور کی طرح چمکنے لگیں گے۔ وضو کرنے والے کا چہرہ چمکے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ وضو کرنے والے کے ہاتھ چمکیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وضو کرنے والے کا سر چمکے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ وضو کرنے والے کے پیر چمکیں گے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میری امت اس مجمع میں، اس بھیڑ میں جہاں کہیں ہوگا، ان کے اعضائے وضو کی نورانیت سے دور سے پتہ چلے گا وہ جو کھڑا ہے وہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے، وہ جو کھڑا ہے محمد عربی کی امتی ہے۔ یہ برکت ہے وضو کرنے کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم کو وضو کرنا اللہ رب العالمین کے حکم سے سکھایا اور بتایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ تو آج سے عہد کر لیں، ان سردی والے دنوں میں وضو کرنا بڑا شاق گزرتا ہے، آپ وضو کو معمول بنا لیں، با وضو سونے کی عادت بنا لیں۔ نیند سے اٹھنے کے بعد وضو کر کے فجر جو اعضاء چمکیں گے، یہ نورانیت جو اعضاء میں ظاہر ہوگا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے اور فضیلت ہے۔ حالانکہ دیگر انبیاء کرام کی امتوں نے بھی وضو کیے ہیں، پاکیزگی اختیار کی ہے، لیکن انہیں یہ علامت نہیں ملے گا، یہ خصوصیت اگر ملے گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے گا۔ تو امتی کو چاہیے کہ پاکیزگی کو اختیار کریں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ کیا بولیں؟ اب نبوت کا کام چلانا ہے، اب اسلام میں لوگوں کو داخل کرنے پر کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے عبادات وضو سے جبرائیل نے تعلیم دے کر رسول کریم کو 2 رکعت نماز پڑھا کے نماز پڑھنے کا طریقہ الہام کر دیا، بتا دیا، سکھا دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں وضو فرمایا۔ ام المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور کے حکم پر اسی طرح وضو کیا، اور وضو فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مصروف عبادت ہو گئیں۔ اب عبادت اور تبلیغ کا معاملہ اور مسئلہ جو ہے گھر سے شروع ہو گیا۔ اب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کو وضو کرنا سکھایا۔ اس سے ایک اشارہ ملتا ہے ہر مسلمان مرد پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو شرعی احکام سکھائے، پاکیزگی کے نفاست کے طریقے بتائے، اور انہیں عبادت کی طرف شوق دلائے، ترغیب دلائے۔ یہ ابھی اسلام کا کام باہر شروع نہیں ہوا، ابھی علل اعلان تبلیغ نہیں ہے، ابتدا ہے اسلام کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اپنی زوجہ مطہرہ کو، محترمہ کو بتایا، اور انہوں نے اس پہ عمل کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال آپ کی عمر مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش ہیں، حضور کے ساتھ اسی کے گھر میں رہتے ہیں۔ دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نے سوال کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ اس موقع پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اسلام کا تعارف کرایا، اپنے نبی ہونے کا ذکر بیان فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ تاریخ لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، سیرت ابن ہشام میں ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسلام اس وقت قبول کروں گا جب میں اپنے ابا جان ابو طالب سے اجازت نہ لوں۔ کس سے؟ ابو طالب سے اجازت لوں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں پھر میں مسلمان ہو جاؤں، پھر اسی طرح کی عبادت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو روکا کہ ابو طالب کو نہ بتائیے، اگر آپ تمہیں اسلام میں پس و پیش ہے تو رہنے دیجئے، اور یہ بات باہر کسی سے نہ کیجئے، چونکہ ابھی خفیہ معاملات ہیں، یہ قوم کے لوگ دشمن ہو جائیں گے، در پہ آزار ہو جائیں گے، بہت بڑی مصیبتیں کھڑی کر دیں گے۔ جیسے جیسے اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد ہوتا رہے گا، اللہ رب العالمین کے بندے اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، قوت بڑھتی رہے گی، اسلام کا کام باہر پھیلنے لگے گا۔ فی الوقت چونکہ خفیہ معاملہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے علل اعلان تبلیغ کرنے کا، دعوت دینے کا حکم نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، سو گئے۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مجھ پہ وہ اسلام پیش کیجئے، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، اس میں داخل فرمایا، کلمہ پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وضو کر کے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اب 3 افراد ہیں، ایک رسول کریم کی ذات ہے، ایک ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ایک علی المرتضیٰ ہیں،
اب یہ 3 افراد جو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی خفیہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے بعد صحابہ میں اگر سب سے پہلے کسی نے نماز پڑھی ہے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھی ہے حضور کے صحابہ میں وہ کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہو کر وہ چوتھے نمازی بنتے ہیں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ خفیہ نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کی نظروں سے مخفی ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران وہاں سے ابو طالب کا گزر ہوتا ہے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی عبادت کر رہے ہیں اور ساتھ میں علی المرتضیٰ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عبادت کے متعلق سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا، ابو طالب کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی اور بھلائی فضیلت کے متعلق اسے بشارتیں دی، لیکن ابو طالب نے یہ کہہ کر بات کو ٹال لیا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین سے نہیں پھروں گا، میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی قریش کے جو مراسم ہیں اس کو ترک نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہیں کیا، اس پر سختی نہیں کی، اسے تنبیہ نہیں کیا اور اسے کہہ دیا کہ آپ بے شک اسی طرح کرتے رہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف دائیں طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت جعفر کو کہا کہ تو جا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو کر اس کی قوت اور بازو بن جا۔ تو حضرت جعفر جو ہے ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے کہنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ایک طرف کھڑے ہو کر وہ تیسرے نمازی بنتے ہیں۔ ایک محمد مصطفیٰ ہیں، دوسرے علی ہیں، تیسرے یہ ہیں، اسی طرح یہ عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی بنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر قربان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تجھے وحی کیا گیا ہے، الہام کیا گیا ہے، احکام دیے گئے ہیں، اس کا حکم لوگوں کو دے دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش قبائل کے نام لے لے کر انہیں پکارا، انہیں بلایا، اور تمام قریشی چھوٹے بڑے، امیر اور غریب، حاکم اور محکوم، سب کے سب جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، نیچے قوم کھڑی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، تم میری بات غور سے سن لو۔ اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا دشمن کا لشکر ہے جو ابھی ان قریب تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سوال ہے کہ کوئی لشکر ہے، کوئی ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، تم پر اور تمہارے شہر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لوٹنا چاہتے ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں مانو گے؟ عرب کے سرداروں نے کہا ہم قوت رکھتے ہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں، کسی میں یہ جرت اور ہمت نہیں کہ ہم پر اچانک سے حملہ کر دے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں تو ہم مان جائیں گے، آپ کہتے ہیں ویسے ممکن نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم مان جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، کبھی غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں سنا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں،
حق بولتے ہیں، اس لیے اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بات سچ بھی ہے، حق بھی ہے، ہم ماننے پہ مجبور ہیں۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے تھا کہ لوگوں کو سمجھا دیا جائے، لوگوں کو اعتماد میں لے کر پھر جو اصل بات کہنی ہے وہ کہہ دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں یہ لات اور منات، یہ یعود اور یغوث جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ سب کے سب ناکارہ پتھر ہیں، عبادت کے لائق نہیں، یہ تم سے بھی زیادہ کمتر ہیں۔ یغوث کو عبادت کرنے والے بپھر گئے، یعوق کی عبادت کرنے والے بپھر گئے، لات اور منات اور عزا کی پوجا پاٹ کرنے والے ناراض ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ یغوث ایک بت ہے، یعوق ایک بت ہے، اور لات اور منات اور عزا یہ مختلف قبائل کے بت تھے، ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، یہ بے بس مجبور محض پتھر تم سے کمتر ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہہ دو نا عبادت کے لائق، قولو لا الہ الا اللہ، تم کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ نہ یغوث عبادت کے لائق ہے، نہ یعوق عبادت کے لائق ہے، نہ منات عبادت کے لائق ہے، نہ عزا عبادت کے لائق ہے، نہ یہ مورتیاں جن کو تم پوج رہے ہو، ہر دن کے الگ الگ تمہارے بت اور خدا ہیں، یہ سب کے سب بیکار اور بے بس ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ عبادت کرو اللہ کی، تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگ گئے کہ کیا ہو گیا، چونکہ ان کے خواب و خیال میں یہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کہے گا ہمیں کہ تم اپنے ان معبودوں کو چھوڑو، ان کے یہ وہم و گمان میں نہ تھا کہ کوئی اس طرح کی جرات کرے گا۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے لات اور منات، عزا اور یعوق اس کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ اس میں ابو لہب بول پڑا۔ ابو لہب عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بھائی ہے، حضور کا سگا چچا ہے، غیر نہیں۔ وہ بول پڑا، بولنے کے بعد کہا کہ کیا تو نے صرف ہمیں اس بات کے لیے یہاں جمع کیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں؟ ایسا نہ کہیں، اگر ہمارے یہ معبود ناراض ہو گئے، اگر ہمارے یہ معبود ناراض ہو گئے، پھر می کون برسائے گا، پھر روزی کون دے گا، بیماریوں سے کون بچائے گا؟ کیونکہ انہیں وہم یہ خیالات یہی تھے کہ می بھی اس بت کی وجہ سے برس رہا ہے، رزق ہمیں اس بت کی وجہ سے مل رہا ہے، کھانا تو ہمیں یہ دلا رہا ہے، مصیبتیں ہم سے یہ ٹال رہا ہے۔ پتھر کی مورتیوں پر ان کا اتنا مزمم عقیدہ تھا، پختہ اور مضبوط یقین تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی بات کی ہے، اگر یہ بت ناراض ہو گئے اور کچھ نہیں کیا، صرف می بند کر دیا، بارش برسانا بند کر دیا، تو یہ سنگلاخ علاقوں میں بارش اگر نہ برسے، قحط سالی ہو جائے، پھر تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ می برسانے والی ذات خدا کی ہے، رزق اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، مصیبتیں ٹالنے والا بھی وہی ہے، مصیبت اور مصائب اس کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر تم نے اللہ رب العالمین کی بندگی کا انکار کیا کہ وہ دن قریب ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے، وہ دن قریب ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، وہ دن قریب ہے کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب یہاں جو لوگ نبی کو صادق کہتے تھے، جو لوگ نبی کو امین کہتے تھے، جو لوگ نبی کی عزت کرتے تھے، آج ناراض ہو گئے ہیں۔ تو کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ اس لیے ناراض ہو گئے ہیں کہ انہیں حق کہا گیا، پتا چلا کہ حق بولنے والے سے لوگ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں۔ کیا ضرورت تھی ہمارے مولوی صاحب کو فلاں کے خلاف یہ جملہ بول دیا، دیکھو سارے محلے کے لوگ ناراض ہو گئے، میرے اور آپ کے مقتدی یہی کہتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی مولوی صاحب کو، ہر ایک نے اپنے اپنے قبر میں جانا ہے۔ ہم نے کب انکار کیا کہ کوئی کسی کی قبر میں جائے گا؟
سب نے اپنے اپنے قبر میں جانا ہے، سب نے اپنے اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہے، لیکن تبلیغ کا اصول یہی ہے، امر اور نہیں۔ نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اگر صرف نیکی ہی کی بات کرو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تبلیغ کامل نہیں، ناقص ہے۔ تبلیغ کامل ہونے کے لیے کلمہ آپ پڑھیں گے، پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ پہلے انکار ہے، پہلے کیا ہے؟ پہلے انکار ہے۔ انکار کرو تاکہ وہ باطل معبودان کی بطلان ہو جائے۔ دیکھیے مثال سمجھیے، آپ برتن کو پہلے دھو کر اس کے بعد اس میں دودھ ڈالتے ہیں یا پہلے دودھ ڈالتے ہیں؟ کسی گندے برتن میں کوئی عقل مند دودھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک اس برتن کے گندگی کو دھو کر صاف نہ کرے۔ اگر جس دل میں یغوث کی عبادت کا خیال ہے، گمان ہے، تصور ہے، اور یغوث ہی کو اپنا معبود مانتا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک نہیں مان سکتا۔ سب سے پہلے اس کے دل سے یعوق کی محبت نکال کے پھینکو، سب سے پہلے اس کے دل سے لات کی محبت نکال کے پھینکو، سب سے پہلے اس کے دل سے منات اور عزا کی محبت نکال کے پھینکو۔ جب اس کا دل صاف اور ستھرا ہو جائے، پھر اس میں وحدانیت کا نور چمکے گا، پھر اس میں اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو کلمہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے باطل کا انکار کرو گے، سب سے پہلے باطل اور غلط کو آپ جھٹلاؤ گے، سائڈ پہ کر دو گے، اس کے بعد پھر حق کا اعلان کرو گے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ ناراض اس لیے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ کہہ دیا۔ یغوث الہ نہیں ہے، یعوق الہ نہیں ہے، لات الہ نہیں ہے، منات الہ نہیں ہے، الہ تو میرا رب ہے، خالق ہے۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کیوں ناراض ہوا تھا؟ نمرود اس لیے ناراض نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ناراض نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ناراض ہوا کہ وہ مجھے رب نہیں مانتے، میرا انکار کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی بارگاہ میں لایا گیا، بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا، دربار میں حاضر ہونے کا طریقہ تھا کہ جو بھی داخل ہو جائے سجدہ کرے، جو بھی داخل ہو جائے سجدہ کرے، جو بھی داخل ہو جائے سجدہ کرے۔ سجدے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے۔ سجدہ کس کو کریں گے؟ بولیں، عقیدہ مضبوط رکھیں، سجدہ کس کو کریں گے؟ اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ جب ہم منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کو شفیع المذنبین مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کو رب ذوالجلال کا نائب مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کو اللہ رب العالمین کا خلیفہ اعظم مانتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کو بھی سجدہ جائز، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ محمد کریم کو بھی سجدہ، کیونکہ رسول نے روکا ہے، حضور نے خود روکا ہے کہ سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے ذات کو ہے، کسی کو سجدہ نہیں۔ صحابہ کرام کو منع فرماتے ہیں سجدہ جائز نہیں، تو ہم حضور کی اطاعت کرتے ہیں، ہم حضور کی اتباع کرتے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ کریم ہمیں دے وہی مقبول ہے۔ تو پھر کیوں کسی پیر کو سجدہ کیا جائے؟ پھر کیوں کسی قبر کو سجدہ کیا جائے؟ کیوں کسی قبر کے سامنے ماتھا ٹکایا جائے؟ ان کی تعظیم کریں گے، ان کی تکریم کریں گے، ان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بطور وسیلہ کے پیش کریں گے، لیکن سجدہ کس کے لیے ہے؟ یہ اہل سنت پہ الزامات ہے، ذرا اس کو دور کر دو۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ لات منات عزا وغیرہ کو سجدہ نہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو۔
ابراہیم علیہ السلام کو دربار نمرود میں لایا گیا، سب نے سجدہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا، سیدھے چلے آئے۔ نمرود نے کہا آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت خلیل نے کہا کہ سجدہ تو رب کے لیے ہے، جو رب ہے اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کہا میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو رب نہیں ہے، پھر کون ہے رب؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو زندگی عطا فرما دے، جو موت عطا فرما دے، وہی رب ہے۔ زندگی اور موت ایسے کام ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مار دیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے کہ میرے قانون کے مطابق اس کو سزائے موت ہے، اور میرے قانون کے مطابق اس کے لیے رہائی ہے۔ میں نے سزائے موت والے کو اپنی مرضی سے رہا کر دیا، اس کو زندگی دے دی، اور جس کو رہا کرنا تھا اسے میں نے موت دے دیا۔ یہ لوگوں نے تالیاں بجا دی۔ ہر جگہ پہ خام خواہ کسی دوسرے کے پیچھے واہ واہ کرنے والے، تالیاں بجانے والے لوگ ہیں، اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، گویا انہوں نے کہہ دیا کہ واقعی زندگی اور موت یہ نمرود کے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا دلیل قائم کیا، کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا اللہ سورج چڑھاتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے چڑھا کے دکھا۔ یہاں تو چال کھیلا ہے نا، وہاں کر لے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کی ہوش اڑ گئے، وہ مبہوت ہو گیا کہ اب کیا کر دوں۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو تعلیم دی۔ ابو لہب نے کہا کہ اگر ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں گے تو یہ ہم سے ہو جائیں گے ناراض، پھر می کون برسائے گا، پھر رزق کون دے گا، پھر کاروبار میں نفع کون دے گا، مصیبتیں کون ٹالے گا، سنگلاخ زمین کو ہریالی کون عطا کرے گا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، تو ابو لہب گستاخی کرتے ہوئے رسول کریم کی بارگاہ اقدس میں بے ادبی کرتے ہوئے کہا کہ ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، تو نے ہمیں اس لیے بلایا۔ رب نے کہا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ تو ٹوٹ ہی گئے، نہ اس کے اولاد اسے کام آئی، نہ اس کا مال اسے کام آیا، وہ اور اس کی بیوی جہنم کے ایندھن بنیں گے جو لکڑیاں اپنے سر پہ اٹھا کے لار۔ قرآن کا مفہوم ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وحدانیت کا درس دیا، لوگ دشمن ہو گئے، سختی کرنے لگ گئے، بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، اور اتنے سخت قسم سے ناراضگی کا وہ اظہار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین اسلام کا کام شروع کر دیا۔ آپ کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ کے چچا نے آپ کو پکڑ کے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے، چٹائی میں لپیٹ کر آپ کو رکھ دیا، چٹائی میں دونوں طرف سے دھواں لگا دیا تاکہ آپ کو گھٹن ہو جائے، سانس لینے میں دشواری ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی کو اسلام سے واپس کفر کی طرف آنے کے لیے کہا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد ابھی کچھ نہیں ہونے والا۔ چاچا نے بڑی کوشش کی، کچھ نہ کر سکا، آخرکار تنگ ہو کر خود ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پیر کھول کر چٹائی سے باہر نکال کے کہا تو مانتا نہیں ہے، اب تو جا، تیرا کام، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اب میں تجھے منع نہیں کرتا۔ یعنی گویا ایک طرح سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے، ناراضگی کا اظہار کر کے آپ کو کہا کہ آپ جہاں جانا چاہیں جائیں، میرا آپ کا تعلق نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد زبیر ابن عوام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنے ایک خواب کا ذکر کیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ نے آپ پہ مہربانی کی ہے، آپ کو اسلام کا راہ راست دکھایا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حضور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ کے رشتہ داروں نے بھی آپ سے سختی کی،
اور آپ کو ہر طرح سے زدوکوب کیا، سزائیں دیں، آپ نے ایک ہی جملہ کہا، لا واللہ لا اعود للکفر، اللہ کی قسم نہیں، میں ہرگز کفر کی طرف واپس لوٹ کر آنے والا نہیں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے تعلیم سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے حضرت سعد اسلام قبول کیے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہلا بھیجا کہ اگر تو دوبارہ اپنے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گا تو تیری ماں نہ کھائے گی نہ پیے گی، اور بغیر کھائے پیے اس دنیا سے چلی جائے گی، اور لوگ تجھے ملامت کریں گے کہ اس نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی اور ماں جو ہے بھوکی پیاسی مر گئی، یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اس کی ماں نے بھوک ہڑتال کا سلسلہ سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے کیا کہ میرا بیٹا واپس آ جائے کفر کی طرف۔ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، تپتی دھوپ پر بیٹھ گئی۔ ایک دھوپ کی تپش ہے، ایک کھانے پینے سے بالکل بھوک ہڑتال کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ وہ انتہائی ضعف کے عالم میں پہنچ گئی، کمزوری اور نقاہت بڑھ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ تیری ماں بڑی ضدی ہے، کھانا پینا ترک کر کے وہ دھوپ پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ مر جائے گی، اس کو تسلی دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کے پاس آئے، کہا امی جان گھر جائیں، حجرے میں اندر بیٹھیں، یہ آپ کے لیے کھانا یہ پانی ہے، آپ یہ کھائیں۔ ماں نے کہا بیٹا ہرگز نہیں کھاؤں گی جب تک تو دوبارہ جو ہے کفر کی طرف نہیں آئے گا۔ اس نے 2-4 دفعہ منت سماجت کی، اخلاقاً اپنا فرض ادا کیا۔ اس کے بعد کہا میری ماں سن لے، اب سعد کی سن لے، میری ماں تیری 100 جانیں ہوں، کتنی 100 جانیں ہوں، ایک جان بھوک اور پیاس سے نکل جائے، اس کے بعد دوسری جان نکل جائے، اس کے بعد تیسری جان نکل جائے، یہاں تک کہ تیری 100 جانیں 100 دفعہ روح قبض ہو جائے، اس کے بعد بھی ساتھ دوبارہ بت پرستی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ اس کی ماں نے محسوس کر لیا کہ اب میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، لیکن میرا بیٹا کفر کی طرف واپس نہیں آئے گا۔ پھر اس نے خود ہی کہا کہ مجھے کھانا دو، مجھے پانی دو، مجھے سائے میں رکھو، میں مر گئی، میں پریشان ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ دینی خدمات ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، چونکہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت یہ فرض ہے۔ بے شک قرآن کریم میں والدین کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے، حدیث میں والدین کی اطاعت پہ زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ والدین حالت کفر اور شرک میں ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا اگر وہ کہہ دیں، وہ فرمان برداری ہمیں روکا گیا کہ ہم ان کی وہ بات نہ مانیں، کیونکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کوئی ایسا حکم دے دے جس حکم میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو، وہ ناقابل قبول ہے، وہ ناقابل ہے۔ اگر حاکم وقت بھی دیتا ہے تو بھی قبول، والدین دیتے ہیں تو بھی قبول، پیر و مرشد دیتے ہیں تو بھی قبول، کوئی بھی دیتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، وہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ہر وہ بات مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماتحت ہوگا، ان کی مخالفت میں نہیں ہوگا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کر کے اپنا مسئلہ جو ہے حل کر دیا۔ حضرت خالد بن عبید اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں آگ کے ایک بہت بڑے خندق کے کنارے کھڑا ہوں، اور میرے والد جو ہیں وہ مجھے دھکا دے رہے ہیں آگ میں، میرے باپ مجھے آگ میں دھکا دے رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کمر سے پکڑ کے پیچھے آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ خواب دیکھ رہا ہوں، باپ آگ میں دھکا دے رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پیچھے آگ سے دور کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے سوچا کہ اس کا مطلب مفہوم تعبیر کس سے پوچھوں، کون ہے جو میری رہنمائی کرے۔ سوچتے سوچتے میں نے کہا کہ ابو بکر سے جا کے پوچھتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کے پاس لوگ اپنے خواب لایا کرتے تھے، آپ ان کی تعبیر فرمایا کرتے تھے، بڑے دانا اور ذہین شخص تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کے پاس اپنا وہ خواب بیان کیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ نے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ جس کو آپ نے دیکھا، جس نے آپ کو آگ سے دور کیا، وہ اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے ہیں اور وہ جنت کی راہ دکھاتے ہیں، اور ہمارے بڑے جو ہیں ہمیں کفر پر رہنے کے لیے مجبور کر کے گویا وہ ہمیں آگ میں دھکا دے رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے بڑوں کی بات نہ مانیں، محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر کے مسلمان ہو جائیں۔ حضرت خالد بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ تو اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اسلام لانے اور ان پر جو مصائب آئے تھے ان کا ذکر انشاءاللہ میں اپنی تقریر میں کرتا رہوں گا۔ آج کی گفتگو کا خصوصی عنوان یہ تھا کہ تبلیغ میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، دوسرا وضو کی برکت جو جبرائیل علیہ السلام نے خود رسول کریم کو وضو کر کے دکھایا، حضور کو تعلیم دی، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور محشر کے دن حضور کی امت کی پہچان اعضائے وضو کے چمک سے ہے، اور وضو سے ظاہری جسم بھی پاک ہوتا ہے اور باطنی گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں اس کی بشارتیں موجود ہیں، تو آپ باوضو رہنے کی عادت بنائیے۔ ایک بات یہ کی، دوسری بات یہ کی کہ اللہ رب العالمین ہی سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی تعظیم ہے، تکریم ہے، اطاعت ہے، اتباع ہے، لیکن عبادت خدا رب ذوالجلال کی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔